خطاب دوں گا۔ ٹنڈو آدم سے تشریف لائے ہمارے مہمان عالمی مجلس کا فوز ختم نبوت کے رہنما حضرت مولانا راشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے، اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ حضرت مولانا راشد مدنی صاحب۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده واللعنة والذلة والخزي على اللعين الخزي الخنزير الدجال الكذاب مرزا غلام قادياني وأتباعه وأعوانه وأنصاره من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، انتہائی قابل احترام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اکابرین عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور سامعین اکرام، آپ حضرات کل فجر سے لے کر اس وقت تک جس عمل میں بیٹھے ہیں وہ عمل ہے تحفظ ختم نبوت۔ کیوں جی؟ اسی لیے بیٹھے ہیں نا آپ سب حضرات، تحفظ ختم نبوت کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ ہیں محدث کبیر سید انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ جو لوگ تحفظ ختم نبوت کا کام کرتے ہیں وہ در حقیقت ذات نبوت کے تحفظ کا کام کر رہے ہیں۔ باقی جتنے دین کے شعبے ہیں وہ اپنی جگہ برحق اور بجا ہیں اور بافضیلت ہیں، لیکن ہر دین کی محنت عمل نبوت کی حفاظت کا نام ہے، اور ختم نبوت کے تحفظ کی محنت ذات نبوت کے تحفظ کی حفاظت کا نام ہے۔ اب میں آپ کو مختصر وقت میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ تحفظ ختم نبوت یا تحفظ ذات نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ کتنا بڑا عمل ہے، کتنی بڑی نیکی ہے، اسے آپ معمولی نہ سمجھیے گا۔ میں کسی مفتی صاحب یا کسی ولی اللہ کا فتویٰ یا ان کی رائے آپ کے سامنے پیش نہیں کرنے لگا، میں خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک فرمان آپ کے سامنے نقل کرنے لگا ہوں۔ آپ حضرات میں سے بہت سے ایسے احباب ہوں گے، بلکہ اکثریت ایسے ساتھیوں کی ہوگی جو اپنے اپنی مساجد کے اندر تبلیغی جماعت کے حلقہ تعلیم میں جڑتے ہیں، وہاں ایک کتاب کی تعلیم کی جاتی ہے، اس کا نام ہے فضائل اعمال، اس کے اندر یہ واقعہ درج ہے، اور حضرت مولانا محمد یوسف کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے حیات الصحابہ، اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ لکھا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تبصرے کر رہے تھے، کسی کہنے والے نے یہ کہہ دیا کہ یار عمر فاروق جو ہے ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ابو بکر صدیق سے عمر فاروق آگے بڑھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ سنا، اپنے حجرے سے باہر آئے اور کہنے والوں سے فرمانے لگے کہ میں اس بات پر تیار ہوں، توجہ رکھیے گا، میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، سبق سنا رہا ہوں، اور سبق سناتے وقت سننے والوں کی توجہ درکار ہوتی ہے۔ فرمایا میں عمر اس بات کے لیے تیار ہوں کہ عمر اور اس کی ساری خاندان کی زندگی کی نیکیاں میں ابو بکر کو دینے کو تیار ہوں، ابو بکر بدلے میں مجھے اپنی زندگی کا ایک رات اور دن دے دیں۔ سبحان اللہ، ایک رات اور دن دے دے۔ ہمارے سندھی میں اس کو کہتے ہیں واپار کرنا، ایک چیز دینا بدلے میں دوسری چیز لینا۔ اب آئیے ذرا مختصر انداز میں دیکھتے ہیں، فاروق اعظم نمازیں بھی دے رہے ہیں، فاروق اعظم روزے بھی دے رہے ہیں، فاروق اعظم حج و زکات بھی دے رہے ہیں، فاروق اعظم تلاوت بھی دے رہے ہیں، فاروق اعظم تبلیغ بھی دے رہے ہیں، فاروق اعظم سیاست بھی دے رہے ہیں، فاروق اعظم جہاد بھی دے رہے ہیں۔ صرف اپنی نہیں، اپنے پورے خاندان کی یہ تمام اعمال ابو بکر کی جھولی میں ڈالنے کو تیار ہے، بدلے میں کہتے ہیں کہ ابو بکر مجھے اپنی زندگی کا ایک رات اور دن دے دیں۔
اس رات اور دن کے اندر کیا ہے؟ ذات نبوت کا تحفظ ہے. اس رات اور دن کے اندر کیا ہے؟ وہ سانپ کا ڈسنا برداشت کرنا ہے. اس رات اور دن کے اندر کیا ہے؟ غار ثور تک کندھوں پر بٹھا کر پہاڑ کا سفر کر کے لے جانا ہے. اس رات اور دن میں کیا ہے؟ دائیں بائیں چکر کاٹنا ہے کہ دشمن نے آپ کے سر کی قیمت لگائی ہوئی ہے. کوئی دشمن آپ پر حملہ آور ہو، تڑپ کر آگے آ جاتا ہوں کہ وہ حملہ ابو بکر پر ہو، آپ محفوظ رہیں. مطلب یہ کہ صدیق اکبر نے ہجرت والے اس دن اور رات کے اندر صرف ذات نبوت کا تحفظ کیا ہے. یہ فاروق اعظم کا خیال ہے، فتویٰ ہے کہ ذات نبوت کا تحفظ نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، تبلیغ دنیا کے ہر عمل سے بڑا عمل ہے. اس لیے آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ لوگ ایک بہت بڑی نیکی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یوں نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی عام مذہبی جلسہ ہے، یہ کوئی عام مذہبی اجتماع ہے. نہ، یہ مذہب کی بنیاد کا اجتماع ہے. یہ مذہب کی بنیاد کا اجتماع ہے. ختم نبوت ہے تو مذہب ہے، ختم نبوت ہے تو انبیاء کی رسالت بھی ہے، ختم نبوت ہے تو مساجد و مدارس بھی ہے، ختم نبوت ہے تو تبلیغ بھی ہے، ختم نبوت ہے تو علماء اکرام کی سیاست میں کردار بھی ہے. اگر ختم نبوت نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے سندھ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت سائیں سید عبد الکریم قریشی بیلچری والے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اسلام میں ختم نبوت نہ ہو تو پھر اسلام دین نہیں رہے گا، وہ بھی عیسائیت یہودیت کی طرح ایک مذہب بن جائے گا اور تبدیل ہو جائے گا. ہمارے دین رہنا، ہمارا 5 وقت کی نماز کا 1400 سال سے پڑھنا، ہمارا حج 7، 8، 9، 10، 11، 12 جو ہے ذی الحجہ کو ہونا، یکم رمضان سے 29 رمضان تک روزوں کا رکھا جانا، یہ سارا صدقہ ہے ختم نبوت کا. آئیے ہم عہد کریں. ہمارے ہاں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، یہاں ان کا ایک قادیانی دوست ہے، اس نے دعوت کی، اس کی وہاں پر یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے، کئی سال بعد تعلق بنا، دعوت کی، یہاں آیا ہمارا وہ نوجوان ڈاکٹر، تو اس نے کہا یار آپ تو سمجھتے ہو کہ قادیانیت باطل ہے، آپ چھوڑو قادیانیت کو، آؤ ہمارے علماء کے پاس. تو اس نے گمراہ کرنے کے لیے کہا یار تمہارے مولوی گالیاں بہت دیتے ہیں، اس لیے ہم نہیں آئیں گے مولویوں کے پاس. اگر وہ قادیانی سن رہا ہے، ضرور سن رہا ہوگا، میں اسے کہتا ہوں ہم گالی اسے دیتے ہیں جو میرے مصطفیٰ کو گالی دیتا ہے، ہم برا اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کے ناموس پر حملہ کرتا ہے. اگر غلام محمد قادیانی پر لعنت ڈالو تو ہمارے بھائی ہو، آ جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میدان میں آؤ گے؟ کیا خیال ہے آؤ گے؟ نبی کی غلامی کرو گے؟ وفا کرو گے؟ کون کون جمعے کا دن ہے کھڑے ہو کر پورے اجتماع میں کھڑے ہو کر پورا اجتماع آج اپنے اکابرین کو یقین دلائے آپ کے حکم کی دیر ہے، ہم اپنا خون بہانے میں دیر نہیں کریں گے. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. حج اچھا، زکات اچھی، روزہ اچھا، نماز اچھی، لیکن میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. ومارو